ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام شروع میں بغیر کسی تکلیف کے روح نکالا کرتے تھے، بغیر کسی درد کے روح نکالا کرتے تھے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، درد نہ ہوتا، نہ تو کوئی بیمار ہوتا، ایسے ہی انسانی روپ میں آتے جس طرح میں بیٹھا ہوں، انسانی روپ میں آتے، سب کے سامنے مرنے والے کی روح قبض کر کے چلے جاتے۔ اب تمام لوگ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو لوگ برا بھلا کہنے لگے کہ یہ تو ظالم ہے، ظالم بن گیا ہے۔ بچوں کے سامنے آتا ہے، ان کے والدین کو جدا کر کے چلا جاتا ہے، ماؤں کے سامنے آتے ان کے نوجوان بچوں کو جدا کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی بلا اصول ہے؟ بغیر کسی اجازت کے اندر آ جاتا ہے، اور جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے، ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھلا کوئی اصول ہے؟ یہ تو ظالم بن گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو گالیوں سے بچانے کے لیے، برا بھلا کہنے سے بچانے کے لیے یہ کیا، بیماریوں کو پیدا کر دیا، دکھوں کو پیدا کر دیا، تکلیفوں کو پیدا کر دیا۔ سانس نکلنے سے ایک ہفتہ پہلے موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، دکھ گھیر لیتے ہیں، ایک دم بیماریاں گھیر لیتی ہیں، انسان مصیبتوں کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ زمین ہلتی محسوس کرتا ہے، آسمان کانپتا محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قیامت آنے والی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، قدرت کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ مرنے والا کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا، حالانکہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو 8 دن ہے نا، میری زندگی کے آخری 8 دن ہے، میں مرنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو برا بھلا کہنے سے بچانے کے لیے بیماریوں کو پیدا کر دیا، دکھوں کو پیدا کر دیا۔ اب جو بھی شخص مرتا، بیمار ہو کر مرتا، جب وہ مر جاتا تو لوگ کہتے اس کو اٹیک ہوا ہے، اسے ملک الموت نے نہیں مارا، اس کو اٹیک ہوا ہے، یہ اٹیک سے مرا ہے، اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کا معدہ خراب تھا، اس کے گردے فیل ہو گئے، اس کو یہ ہو گیا، بخار تیز ہو گیا، بلڈ زیادہ ہائی ہو گیا، دماغ کی رگیں پھٹ گئیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ لوگوں نے موت کو بیماریوں کی طرف منسوب کر دیا، اس کو بیماریوں نے مارا ہے، ملک الموت نے نہیں مارا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب روح نکل رہی تھی نا، وہ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے روح نکالنے کے لیے، انسانی روپ میں آئے، سامنے آئے۔ ہاں تو کون ہے؟ کہا میں ملک الموت۔ کیسے آیا ہے؟ کہا میں روح نکالنے آیا۔ اچھا روح نکالنے آیا ہے؟ تو مجھے مارنے آیا ہے؟ موت کی گھاٹ سلانے آیا ہے؟ موت کے منہ میں ڈالنے آیا ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ بغیر کسی اجازت کے تو اندر کیسے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ملک الموت کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار دیا۔ نبی کا تھپڑ لگنا ہی تھا، نبی کی چاٹ لگنی ہی تھی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل آئی، آنکھ کے آنے کو تلی پہ رکھ کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، عرض کہ مالک تیرا بندہ تو موت کو پسند ہی نہیں کرتا، تیرے بندے کو موت قبول ہی نہیں ہے، تیرا بندہ تو موت سے ڈرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مرنا چاہتا، اسے تو میں اچھا ہی نہیں لگا، اس نے مجھے برا محسوس کیا، میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، میری آنکھ نکال دی۔ اگر وہ آپ کے نزدیک محترم اور مکرم نہ ہوتا تو میں بھی اس کی آنکھ نکال دیتا۔ میں نے سمجھا نہیں یہ میرے اللہ کا کلیم ہے، میں اسے ہرگز نہیں ماروں گا۔ میرے اللہ نے فرمایا عزرائیل جا کے میرے بندے کو کہہ دے، میرے موسیٰ کو کہہ دے، موسیٰ اس طرح کر، بیل کی کھال کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ، ہاتھ کے نیچے آنے والے جتنے بھی بال ہوں گے گنتی کر لینا، اگر تجھ سے گنتی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی بال ہوں گے ہر ایک بال کی عوض میں تیری 1 سال عمر لمبی کر دوں گا، ہر ایک بال کی عوض تیری 1 سال عمر میں لمبی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کھال کے اوپر ہاتھ رکھو، ہر ایک بال کی عوض اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا؟ جب یہ بال یہ سال ختم ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، آخر میں کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگا؟ فرمایا اینڈ تو وہی موت ہی ہے۔ 1000 سال کی زندگی دی،
5100 سال کی زندگی دی، آخر مرنا ہی پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بہتر یہ کہ آج ہی میری روح نکال دے تاکہ میں جا کے اپنے کریم رب کا دیدار کر سکوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوشبودار سیب دیا، ہاتھ میں سیب پکڑا، خوشبودار تھا، جنتی سیب تھا۔ تو جنتی سیب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سونگھنے لگے، بس سونگھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نکال دی۔ تب سے جب سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ لگا نا، اسرائیل کی آنکھ باہر نکل آئی، آنکھ پھول ڈالی، تب سے یہ سلسلہ بند ہو گیا، میرے اللہ نے بند کر دیا۔ اب اسرائیل جہاں بھی جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، انسانی روپ میں نہیں جاتا، وہ صرف اسی کو نظر آتا ہے جس کی روح نکال رہا ہوتا ہے۔ تو صاحب یہ زندگی کے لمحے میرے لیے اور آپ کے لیے غنیمت، انہیں لمحوں میں کچھ کر لو نا۔ ابھی آنکھیں کھلی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، اللہ کے حضور جھکنے کا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک خوبصورت عبادت گزار نوجوان تھا، وہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اس کی عبادت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک آتا تھا، رشک کرتے تھے کہ جوانی کے عالم میں اتنی عبادت، دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خوبصورت ترین نوجوان تھا، وہ بڑی دور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ گھر چلا جاتا، اس کا باپ بیمار تھا، باپ کی خدمت کے لیے جلد از جلد گھر پہنچنے کی کوشش کرتا۔ راستے میں ایک لڑکی کا گھر تھا، وہ لڑکی اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گئی، اپنی خواہش پوری کرانے کے لیے روزانہ یہ لڑکی اس خوبصورت نوجوان لڑکے کو چھیڑتی، عبادت گزار لڑکے کو چھیڑتی اپنی خواہش پوری کرانے کے لیے کہ تو میری خواہش پوری کر۔ وہ بچ جاتا، بھاگ جاتا اپنے گھر میں، اسی راستے سے اس کو گزرنا پڑتا۔ ایک دن شیطان نے، اس لڑکی نے اس نوجوان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اتنا مجبور کیا کہ تو میری خواہش پوری کر، خواہش پوری کرانے پہ اتنا مجبور کیا کہ یہ نوجوان حامی بھر بیٹھا، اب گناہ کرنے ہی والا تھا۔ اللہ اکبر، عبادت گزار نوجوان گناہ کرنے ہی والا تھا، قبل اس کے کہ گناہ کر ہی ڈالتا غیب سے آواز آئی، او نوجوان، او میرے بندے، او عبادت گزار بندے، اپنی آنکھیں کھول، دل کی آنکھ کھول، یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان کو راضی کر رہا ہے، ایک پل کی لذت کے پیچھے نہ ختم ہونے والی زندگی کو داغدار کر رہا ہے۔ اوے مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کا خوف جسم پر طاری ہوا، ایک دم نوجوان نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ ادھر سے بوڑھا باپ گھر سے نکلا، ابھی تک میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا، راستے میں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اسی راستے سے آیا، کیا دیکھتا ہے کہ نوجوان بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ بیٹے کو پانی پلایا، اٹھایا، بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بیٹے نے پچھلا سارا واقعہ سنایا، اس کے بعد ایک چیخ ماری، یہ کہتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا کہ میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابھی گناہ کیا نہیں تھا، توبہ کرتا، اللہ مرنے کے بعد تجھے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، آپ اس کے باپ کو لے کے اس کی قبر پر گئے، اس کی بخشش کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، جو نوجوان اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے نفرت کرتا ہے، کسی بھی گناہ سے نفرت کرتا ہے، نہیں کرتا اس سوچ کی بنیاد پر کہ اس گناہ میں شیطان کا ہاتھ ہے، وہ شیطان کے منہ پہ لعنت ڈال کے گناہ نہیں کرتا، مرنے کے بعد ایسے نوجوان کو 3 انعام دیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنائی جاتی ہے، دوسرا جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اسے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تیرے بیٹے کو یہ 3 انعام ملنے والے ہیں، 3 انعام ملنے والے ہیں۔ ایک دم قبر سے آواز آئی، اس نوجوان نے کہا، حضرت یہ انعام ملنے والے نہیں ہیں، مجھے تو مل گئے۔ اللہ اکبر۔